چاند 29 کا ہوگا تو جس کی پہلی یہی ہوگا چاند 29 کا ہوگا تو پہلی جو ہے نا جو یہ ان کی 22 تاریخ ہاں. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہی آیت جو ابھی خطبے میں پڑھی ہے گزشتہ کئی جمعوں سے تلاوت کی جا رہی ہے اور کئی جمعوں سے صرف تمہید بیان ہو رہی ہے. اس آیت میں یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو بنایا جو حکمت والا ہے، قیام للناس، لوگوں کے زندہ رہنے کے واسطے. اور ابھی تک اس آیت پر کوئی بات نہیں ہوئی، صرف تمہید بیان ہو رہی ہے کہ یہ بیت اللہ کیسے بنا، کس نے بنایا. ابھی وہ مرحلہ بھی نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، ان کے ساتھ کیسی کیسی آزمائشیں اور امتحانات آئے، اور اللہ رب العزت نے ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں کامیاب کیا. ابھی یہی تمہید بیان ہو رہی ہے. اور گزشتہ جمعے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواب کی حالت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی محبوب ترین چیز کو میرے راستے میں قربان کرو. اور میں نے پھر اس پر بتایا تھا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے کا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عمر کے اس حصے میں پیدا ہوئے تھے جس عمر کے حصے میں عموماً لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوا کرتی، اور بڑے صاحبزادے تھے، تو ظاہر ہے دنیا میں یہ محبوب تھے. ان کو قربانی کے لیے پیش کیا، اور جب قربانی کے لیے پیش کیا تو اللہ رب العزت کے ہاں فرشتوں میں ہلچل ہوئی، اور فرشتوں میں جب ہلچل ہوئی تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک مینڈھا بھیجا تھا. یہ مینڈھا وہ ہے، کتابوں میں آتا ہے، یہ وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے، ایک حابیل اور ایک قابیل. آدم علیہ السلام کہ یہاں اللہ نے یہ حکم رکھا تھا کہ ایک حمل سے 2 جوڑواں بچے پیدا ہوتے تھے.
آبادی بڑھ رہی ہے نا، بالکل ابتدائی دور ہے، 2 جوڑواں پیدا ہوتے تھے اور یقیناً اس میں ایک لڑکا ہوتا تھا ایک لڑکی ہوتی، اس کے بعد بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو جو بعد میں ہوا ہے لڑکا، اس کا نکاح پہلے پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور جو پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نکاح بعد میں ہونے والی لڑکی سے۔ ان کے ہاں سگے بھائی وہ ہوتے تھے جو جوڑواں پیدا ہوں، اس کے بعد اسی ماں سے دوسرے پیدا ہونے وہ سگے بھائی نہیں تھے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے یہ بہت خوبصورت ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ تو ہماری شریعت نہیں، اس کا نکاح تو حابیل کے ساتھ ہوگا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ دونوں اللہ کو قربانی پیش کرو، اور اس وقت یہ قربانی یہ ہوتی تھی کہ جانور ذبح کر کے کوئی ایک مقام تھا اس پر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت آسمان سے آگ بھیجتے تھے، قربانی جس کی اوپر چلی جائے وہ قبول، جس کی پڑی رہ جائے وہ نامقبول۔ حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی، دشمنی بڑھ گئی، اور قابیل نے دنیا میں اس روئے زمین کا سب سے پہلا قتل کیا ہے، حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ جو حابیل نے قربانی پیش کی تھی اللہ نے اس کی جنت میں پرورش فرمائی، وہ جانور آیا اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح ہو گیا، اور جس وقت جانور لے کر آئے ہیں حضرت جبریل امین علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرتے ہیں، اور چھری پھیرنے سے گلا نہیں کٹتا، اللہ کا حکم ہے نہیں کٹے۔ حضرت جبریل امین جانور لے کر آتے ہیں، اللہ کی تکبیرات پکارتے ہوئے آتے ہیں، تکبیرات حدیث شریف میں آتا ہے، وہ تکبیرات پکارتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ تکبیرات اسماعیل علیہ السلام سنتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اسماعیل علیہ السلام کی اس تحلیل اور تکبیر پر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سارا مجموعہ تینوں برگزیدہ شخصیتوں کا یہ کلمات کے مجموعے کو کہتے ہیں تکبیرات تشریف۔ یہ ابھی ذوالحج کا چاند ہو جائے گا، ذوالحج کے چاند ہونے کے بعد وقتاً فوقتاً جب یاد آ جائے اسے کثرت کے ساتھ پڑھیے، اور ذوالحج کی 8 تاریخ کو فجر کی نماز سے لے کر اور 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کا پڑھنا ہر مرد اور ہر عورت پر واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ جو چھوڑ دے گناہ گار ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا ہم ملت ابراہیمی میں، دیکھیے ملت ابراہیمی کا یہ حکم جو وہاں پر آیا تھا ہماری شریعت میں موجود ہے، یہ تکبیرات تشریف۔ پھر آئندہ جمعے اس کو دوہرا دوں گا کیونکہ بھول جائیں گے نا، دنیا کی بات تو ہم نہیں بھولتے لیکن پتہ نہیں ہمارا دماغ کیسا ہے، ہم دین بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے دماغ کو تیز فرما دے، ایسا تیز فرما دے جیسا ہم دنیا نہیں بھولتے، بس ایسا تیز ہو جائے، پھر تو وارے نہیں آ گئے۔ تو اس ذبح کے بدلے میں وہ مینڈھا ذبح ہو گیا۔ ابھی تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحانات ہیں وہ باقی ہیں، لیکن یہاں درمیان میں قربانی کے مسائل عرض کروں۔ قربانی میں ہمیں سب سے پہلا واسطہ پڑتا ہے جانور کی خریداری کا۔ یہ بات تقریباً میں ہر سال کہتا ہوں، اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہوتی ہے اس کے مجمع میں بھی کہتا ہوں، میرا کہنا فرض ہے، بات پہنچانا کانوں تک میرا فرض ہے، آپ نے سنی، سننے کے بعد عمل آپ کا فرض ہے، کرے نہ کرے آپ کی ذمہ داری، لیکن میں بات کہتا رہوں گا، میری ذمہ داری ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ہم نے اخلاص کو
بالکل پس پش ڈال دیے گا نیت میں اخلاص، اس کا اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں رہا، دور دور کا بھی واسطہ نہیں رہا، الا ماشاء اللہ جس کے اندر ہے بڑا مبارک ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری عادت بن گئی ہے کہ اگر ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جس میں مال خرچ ہوتا ہے تو دکھلاوا کرتے ہیں، اللہ کو مقصود نہیں ہے، بالکل مقصود نہیں ہے، اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اللہ کو تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں اور یہ نیت دل میں بات آ جائے کہ میں جب نماز پڑھوں گا تو دوسرا دیکھے گا کہے گا واہ کیا نماز پڑھی ہے، اوہ نماز ایسی ہونی چاہیے نا، دل میں بات آ گئی، دوسرے دیکھیں گے واہ واہ ہوگی، نماز نہیں ہوگی میری۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے یہ شرک ہے ایک طرح، عبادت کوئی سی بھی ہو، دین کا کوئی سا بھی کام ہو، جب تک میرے نیت میں اخلاص نہیں ہوگا، اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس میں اللہ اور میرا واسطہ ہے بس۔ اب جب خالصتاً اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، اب دیکھنے والا چاہے کچھ بھی سمجھے، پھر یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں میرا اللہ سے واسطہ ہو گیا اور دکھلاوے میں واسطہ میرا اور شیطان کا ہو گیا، فرق ہو گیا نا۔ تو ہم جتنی مالی عبادتیں کر رہے ہیں ہمارے اندر یہ بیماری اتنی صلاحیت پڑ چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں اس کو دکھلا، لوگ دیکھیں اسے، کیوں نہیں دیکھتے؟ قربانی کا جانور لاتے ہیں، بڑی بڑی نمائش کرتے ہیں، کیا نہیں ہو رہا محلوں میں؟ یہ جو جانور 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا آ سکتا ہے، ہم 8 9 10 20 25 لاکھ کا لا رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے ایسا دنیا میں؟ کبھی سوچا ہے ہم کتنے مفروض ہیں؟ یہ ہمارے بدبخت جو ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں ہمیں کتنا مفروض کر، مفروض تو ہم ہی ہیں نا، ہم نے اختیار دیا انہیں ووٹ دے کے اور ہمیں مفروض کر رہے ہیں۔ تو کبھی یہ بات دل میں آئی کہ ہم مفروض اتنے ہیں اور جانور قربان کر رہے ہیں 20 لاکھ کا؟ سب سے بڑا بے وقوف ہے، کہتا ہے کہ وہ جو اللہ کے رسول نے کہا جانور خوبصورت ہونا چاہیے، تگڑا ہونا چاہیے، وہ تو تگڑا تو وہ 1.5 لاکھ کا بھی ہوگا، خوبصورت تو وہ بھی ہوگا۔ یہ کیسا خوبصورت جانور ہے جب اس کو ذبح کرتے ہو تو تمہاری بیوی کہتی ہے ہوں گھر میں ایک بوٹی نہیں آنی چاہیے نا، خبردار فٹ پاتھ پہ سے نمٹا ہو اسے، اور تم بھی نہیں کھاتے، ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا۔ جب خود پسند نہیں کرتے دوسرے کو تم کھلا رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو چیز خود پسند کرو وہ دوسرے کو دو۔ یہ ہم دکھلاوا نہیں کر رہے، اور جب دکھلاوا کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا قربانی نہیں ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ مجھے میرے پاس تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا، تمہارے جانور کی ہڈیاں بھی نہیں پہنچتی، جو میرے پاس پہنچتا ہے وہ تو صرف تمہارا اخلاص ہے۔ اللہ نے سورہ حج میں فرمایا نا تمہاری نیت پہنچتی ہے اس میں، اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے بڑے جانور میں اگر قربانی کی اجازت دی ہے، اس کی بھی ایک مصلحت ہے، وہ مصلحت یہ ہے کہ چھوٹا جانور عموماً ہر زمانے میں مہنگا ملتا ہے نا بڑے سے۔ کس طرح؟ بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، چھوٹے میں 1 ہے۔ اگر یہ چھوٹا جانور 7 لائیں گے تو کتنے کا پڑے گا؟ بڑا جانور لے آئے اس کے مقابلے میں، جس کے پاس نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ جانور لے کر کے آتے ہیں 8 9 10 لاکھ کا، وہ فٹ پاتھ میں سے بڑھتا ہے، اور چھوٹا جانور جو کٹتا ہے وہ گھر میں جاتا ہے۔ بنا بتلائیے اللہ کو نیت پہنچ رہی ہے نا، اللہ کو یہ مقصود تھا۔ 2 قسم کے مسلمان ہیں اس وقت روئے زمین پر۔ ایک وہ جو اللہ کے رسول کے حکم پر اتباع کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں، کر رہے ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں اس کی
طاقت نہیں دی کہ وہ قربانی کر سکے، اللہ نے ان پر واجب ہی نہیں کرے. 2 ہو گئے. ایک تیسرا ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کیسے؟ بات میں اسلام کے اندر اعتراضات کرتا ہے. ایک تو وہ اعتراض کرتے ہیں، یہودی اعتراض کرے تو بھائی بات سمجھ میں بھی آتی ہے، دوسرے مذہب کا ہے، ان کو ہم سے دشمنی ہے. یا اور دوسرے مذہب والے اعتراض کریں، کلمہ اسلام کا پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا پڑھ رہا ہے، اور اعتراض دین پر کر رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ہر سال سنتے ہیں، اب وبا پھیلی ہوئی ہے اور زیادہ سن رہے ہوں گے. کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وبا پھیل گئی، جتنے کی قربانی کرو گے اتنے پیسے کسی کو دے دو جس کو جو وبا میں مبتلا ہے. سن رہے ہوں گے، نہیں سن رہے تو اخبارات پڑھ لیجیے. اللہ کو مقصود ہے قربانی کے دن میں. ہم سے کوئی یہ کہنے تم نماز نہ پڑھو، نماز کا فدیہ دے دیا کرو غریب کو، کر لو گے؟ وہاں تو نہیں کرو گے، اس لیے کہ نماز تو فری میں پڑھی جا رہی ہے اور فدیہ دینا پڑے گا. اور یہاں تو قربانی کرنی ہے، لاکھوں روپے کی کرنی ہے، لوگوں کو دکھا کے کرنی ہے، واہ بھی کرانی ہے. تو جب اتنے عللے تللے خرچ کر کے قربانی کر رہے ہیں، جو 1.5 لاکھ کی 10 لاکھ میں کر رہے ہیں، اللہ نے اتنا دیا تھا 10 لاکھ کے مختلف جانور لے کر کے آتے، سب کی طرف سے کرتے، سارے نبیوں کی طرف سے. جب ہم یہ عمل کرتے ہیں جو اخلاص کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ کلمہ گو جو اعتراض کرتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو انہیں کیسا پیسہ ضائع کر رہا ہے، کیسا خون بہا رہا ہے. تو بھائی وہ تو اعتراض کرتا ہی ہے، ہم اس کو موقع دیتے ہیں. یہ موقع ہم نے دیا ہے، غلطی ہماری. تو آپ ایسا موقع ہی کیوں دے رہے ہیں؟ آپ وہ کیجئے جو اللہ کو مقصود ہے، بس اس کے علاوہ نہیں. اگر دکھلاوا ہوگا قربانی قبول نہیں ہوگی. دوسری چیز یہ کہ مال ضائع ہوگا، اور جب مال ضائع ہوگا لاکھوں روپے ضائع ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ گوشت بھی تمہیں نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فرائض کے بعد کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ان عید الاضحیٰ کے 3 دنوں میں جو قربانی کر رہا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے. سوال پیدا ہو سکتا ہے، پیسے میں نے جیب سے نکلے خریداری کے، جانور میں نے پیسے لے کے کٹوایا، تو مال تو میرا تھا، میں اللہ کا مہمان کیسے ہوں؟ تو ذرا آپ سوچئے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو ہمارے راستے میں. یہ تم ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں پیدا ہوئے تھے، یہ تو ہم نے دیا ہے. کسی کو کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو ایسا دیا ہے کہ اس کی مٹھی بند ہے، اس کی اتنی سطح نہیں ہے، کسی کو ایسا دیا ہے کہ اس کی مٹھی کھلی ہوئی ہے، وسعت کی وسعت ہے. یہ اللہ کا کام ہے، دیا اللہ نے، تو اس کو سوچ سمجھ کے خرچ کرو. اگر سوچ سمجھ کے خرچ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا قیامت کے دن. اللہ فرمائے گا میرا تو اس میں حصہ ہی نہیں تھا، نیت تو میری تھی نہیں. ذرا جب رات کو سونے کے لیے لیٹیں تو آنکھ بند کر کے اس کو سوچئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. شریعت کو یہ مقصود نہیں ہے، شریعت کو مقصود ہے قربانی. بے شک جانور تگڑا ہو، بے شک جانور خوبصورت ہو، لیکن علل تلل خرچ نہ کیا ہو. ایسا جانور ہو کہ جو آپ خود بھی کھا سکیں اور دوسرے کو بھی دے سکیں، جو خود پسند کریں وہ دوسرے کے لیے پسند کریں، تو قربانی ہے، ورنہ قربانی نہیں ہوگی. یہ صرف دکھلاوا ہوگا، اور دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جب قربانی کا جانور لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے کس کس کی قربانی کرنی ہے، کس کس کی طرف سے کرنی ہے. جس جس کی طرف سے وہ قربانی کر رہا ہے، اگر وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو ان کو اطلاع کرنی چاہیے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں. اگر آپ نے اس کو اطلاع نہیں کری، بیوی کی طرف سے کر رہے ہیں، ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، اور اولاد اگر اس قابل ہے کہ ان کے اوپر واجب ہے ان کی طرف سے کر رہے ہیں، جن پر واجب نہیں ہے آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں،
تو مستحب ہے کہ ان کو بتلائیں، اور نہ بتلائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن جن پر واجب ہے آپ ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان کو بتلانا فرض ہے۔ اگر آپ نہیں بتلائیں گے انہیں اور جانور ذبح کر دیں گے تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی، یہ مسئلے کی بات ہے۔ چھوٹا جانور ہے قربانی نہیں ہوئی، بڑے جانور میں حصہ کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ان کی قربانی نہیں ہوگی نہ بتلانے سے ہماری بھی نہیں ہوگی، کتنے اس میں شریک، کتنا باریک مسئلہ ہے، اس لیے انہیں بتلایا جائے۔ جو لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے کہ آپ ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں تو پھر تو اطلاع کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو موجود ہی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، یہ مسئلے کی بات ہے۔ باقی انشاءاللہ مسائل آئندہ جمعے میں عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور، ابھی اس ہفتے میں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور چونکہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج بیت اللہ بھی ہوتا ہے، ہر مسلمان حج بیت اللہ کو نہیں جا سکتا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ ایسا مسلمان جن کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی کر رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند ہونے سے پہلے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، بال کاٹ لیں۔ اگر بعد میں ذی الحجہ کے چاند ہونے کے بعد اگر بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے رک جائیں تو یہ ان کی حیرت، ان کی شکل حجاج بیت اللہ کے جیسی ہو جائے گی۔ ذرا مانی پہنچ سکے تو کم از کم ہم اپنی حیرت ان جیسی بنا لیں، یہ مستحب ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس پر عمل کر لے گا تو وہ سعادت کے درجے میں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھ لی۔
الصلاة